جی السلام علیکم. خیریت ہے. جی دعائیں ہیں دربار. ایسے جان کیا ہے. فری ٹائم تھا اگر تو جوائن ہو گئے. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. مہربانی. کیا چل رہا ہے اگر کون سا سبق کون سا وظائف. ہمارا یہ جو سسٹم ہے نا جی اس میں جو نیا بندہ آتا ہے سیکھنے کی غرض سے تو اسے چاہتا ہے تو اسے مراقبہ بھی کراتے ہیں, نہیں تو اسے بتا دیتے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے روحانیہ سکھانے کا. اس سے ہٹ کے جو ہے نا پھر ہم یہ استعمال کر رہے ہیں نعم البدل کے طور پر. جس طرح بالمشافہ محفل ہوتی ہے نا اپنے استاد کی یا مرشد کی, تو اس میں جا کے بیٹھتا ہے ملتا ہے, تو اس حوالے سے جو حاضر ہوتے ہیں وہ توجہ کرتے ہیں. اس طرح روحانیت کا اثر جو ہے نا وہ تیز ہوتا ہے اور شیطانیت کا اثر غائب ہوتا ہے. باقی جو سسٹم دوسرے دوستوں نے چلائے ہوئے ہیں نا کہ درس و تدریس وغیرہ یا ذکر اذکار والا, وہ ہم نہیں کرتے. ذکر تو ہمارے یہاں ہے نہیں, ہمارا طریقہ مختلف ہے. اور درس و تدریس کا جہاں تک بات ہے وہ اگر کریں تو پھر وہی جو روحانی توجہ والی بات ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے, پریشانی ہے, تو انسان مل تو نہیں سکتا, بہت ہی مشکل ہے دور دور سے. تو پھر یہ ایک یوں سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتے ہوئے اسے استعمال کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ اگر کچھ چاہنا ہے ہم سے تو بتائیں کیا چاہتے ہیں, یا ویسے اگر شرف بخش ہے تو آپ کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے بابا زو. جی الحمدللہ. اچھا تو پہلے کیا کچھ کرتے ہیں سوالوں سے, کوئی ذکر اذکار وغیرہ؟ ہاں پہلے اور وظائف چلے وغیرہ کیے ہوئے ہیں ہم نے. اچھا اس سے پھر یہ ہے بھائی میرے وہ سب کچھ آپ کو ترک کرنا ہوگا. جی وہ سب کچھ جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے نا وہ سب کچھ آپ کو چھوڑنا ہوگا. ہاں اگر آپ وہ کر سکو تو ہمارے ساتھ چل سکو گے, اگر نہیں تو بے شک محفل میں آؤ, بیٹھے رہو, ہمارے لیے خوشی ہوگی. اس کے لیے تو ہم نے 1 سال تقریباً پورے اسی میں لگا دیا ہے اور وظائف کے لیے وغیرہ میں. بتا رہا ہوں دیکھیں اسی لیے تو میں بھی آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھ رہا نا کہ اب جب یہ عمل کرو تو آپ کے لیے مشکل ہو. اس سے پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کر سکو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوتے رہو, بیٹھے رہو, آتے رہو, ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگا. یہ جو عمل ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے. تو انشاءاللہ جوائن ہوتے رہیں گے جو بھی مل جائے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں آتے رہو, جوائن ہوتے رہو, ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے صرف ہمیں درس تھا کہ بھی اسی طرح کرنا ہے. آپ بہت اس تجربے سے گزرا ہوں. کچھ مہینے پہلے جو ہے نا ایک دوست نے ایسے کہا مجھے, تو میری روٹین ویسے یہ ہوتی ہے کہ کبھی پوچھتا ہوں نہ, ورنہ پوچھتا بھی نہیں ہوں, بتا دیتا ہوں آپ یہ عمل کرو. تو لوگوں کی بھی عادت یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے کچھ ملے بھی ٹھیک ہے لے لیتے ہیں, اگر وہ بھی جیسے آپ نے بتایا وہ بتانا ہی پسند نہیں کرتے. تو اس نے بتایا نہیں مجھے وہ عملیات کے چلے وغیرہ کچھ اس نے کیے ہوتے یا بتایا. ٹائم پورا ہو گیا, 10 دن کا عمل ہوتا ہے ہمارا. 10 دن ہو گئے, میرے خیال ہے 10 سے زیادہ بھی ہو گئے. وہ بھی پتہ نہیں پھر اس نے پورا کیا نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے نا مجھے ضرب لگا دیں لطیفہ قلب کی. کوئی بات نہیں, مجھے کیا ہے. 3 مرتبہ میں نے ٹرائی کی, حالانکہ پہلے ہی مرتبہ ضرب لگ جاتی ہے. دنیا میں کہیں بھی بندہ ہوتا ہے, سکھا رہا ہوں, تجربہ بھی ہے. تو تیسری مرتبہ جب کچھ نہیں ہوا پھر وہ جو ہے نا ٹوٹ پڑا یوں سمجھو. پھر اس نے بتایا کہ جناب میں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے, ایسے ایسے کرتا رہا. میں نے کہا یہی کچھ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتا. اب اس نہیں جی آپ جو ہے نا وہ پھر کیا روٹین ہے, آپ نظر کرم کرتے ہیں, آپ اس طرح کریں اس طرح کریں. بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, اصل بنیاد تو ہے جہاں سے چل رہا ہے سسٹم, پاور تو انہیں کے پاس ہے. تب جب
سسٹم ہی ایسا ہے کہ بھی دو ایک ساتھ وہ کہتے ہیں نا ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. تو یہ جب نہیں چل سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایسے بیٹھے رہیں آتے رہیں. جب بھی اگر آپ یہ فیصلہ کر پائیں کہ بھئی مجھے اس عمل سے اس عمل میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر اسی وقت ہی شروع کرا دیں گے. اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف تو ہوتے ہیں نا عملیات کے ضلع یا ویب، دوسری طرف یہی نورانی بھی ہوتے ہیں. پھر کوئی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو یہ تسبیحات کرتے ہیں. انہیں کے حوالے سے بھی ایک دوست نے اپنے طور پر جو سمجھو مجھے بتایا کہ حضرت صابر کلیار کو آپ جانتے ہوں گے انڈیا میں آپ، تو وہ اس نے کے سلسلہ سے تھا چشتی سلسلہ تھا شاید صاحب سے. اس نے کہا مجھے انہوں نے خود ہی فرمایا کہ بھی آپ جو ہے نا یہ تسبیحات وغیرہ یعنی جو نورانی تسبیحات کرتے تو یہ بھی نہیں چل سکتے. اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ وہ تسبیحات وغیرہ بھی چھوڑ دو. مجھے پھر اپنے ہی تجربے سے سمجھو کہ مجھے بتایا کہ جناب مجھے تو یہ حکم ہوا. میں تو ہر بار یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے نا خیال رکھو اغراض و مقاصد مختصر میں بتا دیا نا آپ کو مختصر ہی آپ کو بتایا نا کہ اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں تک روحانیت کا پیغام پہنچے. روحانیت ہے کیا چیز آپ اس دنیا میں ہے بھی کہ نہیں. بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو مختلف لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں محنتیں بھی کی ہیں سالہ سال گزارے ہیں پھر وہ مایوس ہو گئے. وہی کہتے ہیں کہ جناب اب یہ ممکن ہی نہیں رہا روحانیت رہی نہیں. تو ایک تو یہی ہے. دوسرا یہی ہے کہ اب جو کچھ کتابوں میں بتایا جاتا ہے نا اس سے ہٹ کے بھئی انسانوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. تیسرا پھر وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نعم البدل کے طور پر متبادل کے طور پر ہم یہ لے رہے ہیں کہ اب ایک مرشد کے پاس یا استاد کے پاس آپ ہفتے کے ہفتے حاضری نہیں دے سکتے یا 15 کے 15 دن کے بعد حاضری نہیں دے سکتے. چلو اس طرح جو ہے نا اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے. مشافہ محفل کے حوالے سے بھی اسی طرح جو ہے نا یہ وہی ہی عمل ہوتا ہے اسی طرح ہی اثر ہوتا ہے شامل ہونے والوں پر جس طرح آپ محفل میں بیٹھتے ہو. انشاءاللہ جوائن ہوتے رہیں گے ہم. ہاں ہاں بالکل ہوتے رہو. طریقہ کار بھی یہی ہے. ابھی آپ جوائن ہوئے تو ابھی بھی جو ہے نا یہ دیکھیں آپ یہ سیدھا آتا ہے نا زیادہ ہے ہاتھ اس کا انگوٹھا اور یہ شہادت والی گلی ملا کر اس طرح انہیں آپس میں مسلو کرتے رہو مسلتے رہو اور تصور یہ رکھو کہ میں اپنے دل پر اللہ لکھ رہا ہوں اور ساتھ میں درود پاک پڑھتے رہو. یہ اس پر تصور نہیں اس پہ لکھنا ہے کیا ابھی؟ نہیں یہ ایسے سر جاننا ہے. اچھا اس طرف توجہ نہیں دینے ہاتھ کی طرف توجہ نہیں دینے توجہ دل کی طرف رکھنی ہے کہ میں اپنے دل پر اس میں ذات یعنی اللہ لکھ رہا ہوں اور زبان سے درود پاک پڑھتے رہو جو بھی پڑھو. یہ مطلب جب تک بیٹھے ہو کرتے رہو اور یہ سوتے وقت تک کرتے رہو. جب سوتے یعنی نیند آ جائے کرتے ہوئے پھر صبح تک اس کا رزلٹ دیکھ لینا. اگر آپ کو کوئی فائدہ دے تو یہ عمل کرتے رہو. جزاک اللہ خیر.